بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے علم میں اضافے کی دعا۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔ سائنس سبق نمبر 3، خوراک اور صحت۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اہم نکات اور اصطلاحات۔ ہمارے جو سبجیکٹ میں اہم نکات ہیں، آج ہم ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے جسم کو مختلف افعال سر انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ توانائی خوراک سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا جو نکات ہے، خوراک ہمارے جسم کو صحت بخش غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ تیسرا، ہماری صحت بخش خوراک ہمیں جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری غذائی اجزاء اور توانائی مہیا کرتی ہے۔ چوتھا ہمارا اہم نکات ہے، ہماری خوراک میں بہت سی اشیاء شامل ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ ان اشیاء کے خواص اور افعال کے مطابق ان کو مختلف گروہ مثلاً کاربوہائیڈریٹس، لحمیات، چکنائیوں، وٹامنز اور منرلز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ ہمارے 6 غذائی گروہ ہیں اور جن کی ہمارے جسم کو مختلف طریقوں سے ضرورت ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کو توانائی یعنی کہ انرجی مہیا کرتے ہیں۔ لحمیات یعنی کہ جو پروٹین ہے وہ نشو و نما اور جسمانی ٹوٹ پوٹ کی مرمت کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ چکنائیاں بھی توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اگر چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ کی برابر مقدار لی جائے تو چکنائیاں کاربوہائیڈریٹ کی نسبت دگنی توانائی فراہم کرتی ہیں۔ وٹامنز اور منرلز کی بہت کم مقدار درکار ہوتی ہے۔ یہ اچھی نشو و نما اور بہتر صحت کے لیے لازمی ہے۔ وٹامن اور جو منرلز ہوتے ہیں یہ ہمیں توانائی یا انرجی مہیا تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ یہ ہماری اچھی نشو و نما اور بہتر صحت کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ غذائی پیرامڈ ہمیں درست غذا کے چناؤ میں مدد دیتا ہے۔ غذائی پیرامڈ ہمیں ہماری روزانہ جو خوراک ہوتی ہے اس کے درست چناؤ میں مدد دیتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کتنی مقدار میں کھانی ہے۔ اس چیز کا چناؤ ہم غذائی پیرامڈ کی مدد سے کرتے ہیں۔ صحت و صفائی کے اہم اصول وہ ہیں جن کی مدد سے جسمانی اعضاء کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ صحت و صفائی کے بنیادی اصول اپنا کر ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اصطلاحات ہیں۔ غذا جسمانی ضرورت کے مطابق توانائی، نشو و نما، ٹوٹ پوٹ کی مرمت اور دیگر افعال کے انجام دہی کے لیے استعمال کی جانے والی خوراک غذا کہلاتی ہے۔ متوازن غذا ایسی غذا جس میں اچھی صحت اور جسمانی نشو و نما کے لیے درکار غذائی اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں، متوازن غذا کہلاتی ہے۔ غذائی پیرامڈ ہر گروپ کی مناسب مقدار کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیں روزانہ کھانی ہوتی ہے۔ غذائیت اچھی صحت، نشو و نما اور جسمانی ٹوٹ پوٹ کی مرمت کے لیے غذا کا حصول غذائیت کہلاتا ہے۔ آپ نے جو ہوم اسائنمنٹ میں کام کرنا ہے، آپ نے ان چاروں ڈیفینیشنز کو ہوم اسائنمنٹ میں اتارنا ہے۔ غذا، متوازن غذا، غذائی پیرامڈ اور غذائیت، ان کا ہوم ورک آپ نے اپنی ہوم اسائنمنٹ میں کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو۔